بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین. چهارده خرداد یا ایک اور 4 جون آ گئی اور ملک کی فضا سوگوار ہے اور امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کی یاد میں پورا ایران سوگوار و عزادار ہے. ان کو یاد کر رہا ہے جو کہ بے مثال شخصیت کے مالک تھے. ان کا دل انتہائی مہربان تھا. ان کا ارادہ انتہائی مضبوط اور مستحکم تھا. وہ انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے. ان کا ایمان انتہائی گہرا تھا. وہ خیرت مند، حکیم و دور اندیش. ہماری قوم، ہمارا ملک آج اور برسوں تک اس عظیم شخصیت کی یاد اور ان کے مشن پر چلنے کے محتاج ہے. آج ہم جو عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ترین کارناموں کے بارے میں. ان کے بے شمار کارنامے تھے، لیکن چند اہم ترین کارناموں پر ہم نظر ڈالیں گے. ان میں سے ایک جمہوریہ اسلامی ہے جو امام خمینی کا ایک عظیم کارنامہ ہے. یہ وہی دینی جمہوریت ہے جو اسلامی جمہوریہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور ایران کے عوام کے عزم ارادے سے یہ نظام مارز وجود میں آیا امام خمینی کی قیادت میں. گفتگو کو ہم یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی حکومتوں اور نظام حکومتوں میں جو روئے زمین پر پچھلے 2 صدیوں میں نظام جو قائم ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ملتا ہے کہ جتنا اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں باتیں کی جاتی رہی ہیں. جب سے اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا ہے، اس نظام کے دشمن جو اس نظام کو، اس عظیم کارنامے کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، وہ ملک کے اندر، ملک کے باہر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ نظام 2 مہینے کے اندر، 6 ماہ کے اندر، 1 سال کے اندر یہ گر جائے گا اور باقی نہیں رہ پائے گا اور ختم ہو جائے گا یہ نظام، یعنی اسلامی جمہوری نظام. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی، ان کا عزم محکم اور ایرانی عوام کی عظیم کامیابی، خاص طور پر 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران اور دیگر حوادث اور حادثات واقعات میں ایرانی عوام کی کامیابیوں نے دشمنوں کے اس طرح کی باتوں کو تقریباً جو ہے وہ ختم کر دیا. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے آخری ایام تک یہ ساری باتیں، قیاس آراریاں اور بدگمانیاں ختم ہو گئی. لیکن امام کی رحلت کے بعد دشمنوں میں ایک بار پھر امید پیدا ہو گئی اور ان کی یہ مذموم خواہش پھر کھل کر زبان پر آنے لگی کہ یہ نظام گویا ختم ہو جائے گا. اور ایک قدیمی اور پرانی گھسی پیٹی پارٹی نے 1990 میں یہ بیان دیا کہ اسلامی جمہوریہ تقریباً اپنے خاتمے کی منزل پر ہے اور تقریباً اب وہ ختم ہوا چاہتا ہے اسلامی جمہوری نظام. یعنی اگر آپ اس کو ایک دھکا دیں تو وہ اسلامی جمہوری نظام ختم ہو جائے گا.
چند سال بعد هم کچھ برسوں کے بعد ایک اور گروہ سامنے آیا. ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران میں ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے. انہوں نے ایک خط میں کہا کہ ایک بہت ہی کم وقت بچا ہے اسلامی جمہوریہ کے لیے, یعنی اسلامی جمہوریہ جو ہے بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک اور گروہ تھا جو اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. البتہ ان لوگوں کی باتیں بھی ایسی ہی تھیں جو اس سے پہلے والے لوگوں کی تھی جو اسلامی نظام کے دشمن تھے. ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کچھ افراد, اشخاص اور تنظیمیں, گروہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے, خواہ وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں. دشمنوں کی زیر سایہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ریڈیو میں بھی اور طرح طرح کے پلیٹ فارم سے باتیں کہی جاتی رہیں اور اسلامی جمہوریہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا یہ نظام, اور خوشخبری دیتے تھے اپنے لوگوں کو. اور ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکیوں نے اپنی آخری بات انہوں نے کہی. امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ پورے یقین کے ساتھ گویا اس نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوری نظام ایران کا اپنی 40 سالہ عمر نہیں دیکھ پائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور نظام حکومت کے بارے میں شروع سے لے کے بعد کے برسوں تک اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہوں کہ نابود ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. صرف جمہوریہ اسلامی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں. البتہ جو لوگ اس قسم کی پیشین گوئی کرتے رہے ان کی نگاہ ماضی کے انقلابات پر تھیں, کیونکہ بہت سے انقلابات, تحریکیں اور واقعات چاہے جنوب مشرقی ایشیا میں چاہے مغربی ایشیا میں, خواہ وہ افریقہ میں ہوں, حتیٰ یورپ میں جو بھی انقلابات آئے, مثلا فرانس کا انقلاب کبیر, کچھ ہی برسوں کے بعد یہ سارے انقلابات ختم ہو گئے. جوش و خروش کے ساتھ انقلاب تو آیا, لیکن ان کا زوال انتہائی زہر آگین تھا. فرانس کا انقلاب جو ہے 15 سال کے بعد ہی ختم ہو گیا, اور سلطنت کے خلاف انقلاب آیا تھا, لیکن بعد میں پھر سلطنت میں ہی یہ انقلاب تبدیل ہو گیا. دنیا کے مختلف ملکوں میں انقلابات آئے اور نظام آئے, لیکن وہ ختم ہو گئے. ہمارے ایران میں بھی آئینی انقلاب بھی اسلامی انقلاب سے پہلے انقلاب آیا, فتوے دیے گئے, بہت ساری باتیں کی گئی. 15 سال کے بعد آئینی انقلاب کے بعد رضا خان جیسا ایک شخص حکومت میں آیا اور عجیب مستبد اور عجیب سخت آمر ایران میں برسر اقتدار آیا اور آئینی انقلاب ختم ہو گیا, اور اس کے بعد قومی تحریک وجود میں آئی. لوگ سڑکوں پر آئے اور ایران کے تیل کو قومی آنے کی تحریک چلائی اور اس کو قومی آیا, اور برطانیہ کے ہاتھ سے اس کو خارج کیا. لیکن پھر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کودتا کیا, اور اس کے بعد محمد رضا نام کے ایک اور ڈکٹیٹر کو جو بہت ہی پیچیدہ اور انتہائی خطرناک اور سخت تھا, اس کو لے آیا اور طویل عرصے تک ایرانی عوام پر مسلط کیا. ظاہر اس قسم کے واقعات دنیا میں رونما ہوئے, اور اسلامی جمہوری نظام کے جو دشمن باتیں کرتے تھے اسلامی جمہوری نظام کے بارے میں, وہ انہی واقعات کو دیکھ کر کرتے تھے. لیکن اسلامی جمہوری نظام اور امام خمینی کا لایا ہوا اسلامی نظام نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا, بلکہ
روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے، گھٹنے اس نے نہیں ٹیکے، روز بروز اس نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو دنیا کے سامنے منوایا. بڑی بڑی کامیابیاں اس اسلامی جمہوری نظام نے حاصل کی، بہت بڑے رکاوٹوں کو دور کیا. بہت ساری رکاوٹیں اس انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کی راہ میں کھڑی کی گئی، انواع اقسام کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جس میں سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی ہر طرح کی رکاوٹیں، سب کو اس اسلامی جمہوری نظام نے عبور کیا. آج اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ابتدائی ایام سے کہیں زیادہ اس کا دائرہ وسیع تر ہو چکا ہے، کہیں زیادہ ترقی کر چکا ہے، ہر اعتبار سے ترقی کر چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جاویدانی اور اس بقا اور اس استحکام کا راز کیا، اس پیش رفت کا راز کیا ہے؟ کیوں اسلامی جمہوری نظام تمام تر دشمنی، عداوت کے باوجود دیگر انقلابات کی طرح سے یہ نابود نہیں ہوا، بلکہ مستحکم ہے؟ ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری نظام کے استحکام اور پرشکوہ اور اس کے جاویدانی ہونے کا راز یہی ہے، یعنی صرف دو جملہ کی جمہوری اور اسلامی، یعنی جمہوریت اور اسلامیت کی وجہ سے آج یہ نظام مستحکم ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے اور ثابت قدم ہے. یہ نظام جو اس دو جملے سے تشکیل پایا، یعنی جمہوری اور اسلامی سے، اس نے اس نظام کو باقی رکھا. عوام اور اسلام، جمہوریت یعنی عوام اور اسلامی یعنی اسلام، یعنی دینی جمہوریت. امام خمینی کا عظیم کارنامہ یہ تھا، یہ فکر اور یہ نظریہ یعنی جمہوری اسلامی کا نظریہ انہوں نے خلق کیا اور اس کو عملی شکل دی اور مختلف سیاسی نظریات کا لباس پہنایا، شرقی غربی مسائل سیاسی جو مسائل ہیں دنیا کے، ان تمام جگہوں پر اس اپنے نظریوں کو پہنچایا، اس کو پھیلایا. یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ اس کو دیگر علاقوں تک جو ہے وہ پہنچایا اور لوگوں سے تسلیم کروایا. امام رضوان اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، مختلف جہتوں سے، من جملہ دینی معرفت اور دانش کے لحاظ سے عظیم شخصیت کے مالک تھے. اس نظریہ آئیڈیالوجی کی جو پشت پناہ تھی وہ ان کا یہی نظریہ تھا. وہ اسلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس کی معرفت حاصل تھی، وہ جانتے تھے کہ حاکمیت اسلامی اسلام کا اصلی پیام ہے اور اس پر گہرا یقین رکھتے تھے اور عوام پر بھی مکمل بھروسہ کرتے تھے. عوام کی توانائیوں، ان کی صلاحیتوں، ان کے عزم و ارادوں، ان کی وفاداری پر مکمل بھروسہ کرتے تھے. بہت سی یادیں ہیں، یعنی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 60 کے عشرے میں تحریک شروع کی تو اپنے ایک درس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ قوم کی سیر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو لوگ اس دشت و صحرا کو اپنے وجود سے بھر دیں گے، یعنی یہ صحرا بھر جائے گا. یعنی اتنا بھروسہ تھا ان کو عوام پر، اور اس طرح سے وہ عوام کو اپنے ساتھ اس انقلاب میں لے آئے. عجیب غریب غیر معمولی ایمان کے حامل تھے. اسلامی جمہوریہ کا جو نظریہ تھا وہ اسلام سے متعلق سمجھتے تھے اور اسلامی مبانی اور بنیادوں پر ان کا جو تسلط تھا، جو ان کا علم تھا، اس کے تحت انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا تھا. اور اسی بنا پر ان کے بہت سارے مخالفین بھی تھے. دونوں
پہلو کو اگر دیکھا جائے تو حاکمیت اسلام کے اعتبار سے اور اس نظام کے عوامی ہونے کے اعتبار سے لوگ امام کے اس نظریے کی مخالفت بھی کرتے تھے اور آج بھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں. ان کے الگ الگ نظریات ہیں جو میں یہاں پہ کچھ اشارہ کروں گا. اسلام کی حاکمیت کے بارے میں جو کہ ملک کا نظام ہے، ملک کا نظام زندگی، جو اسلامی قوانین احکام اسلامی کی بنیاد پر جو چلنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بہت سے مخالفین تھے. البتہ مخالفین ایک طرح کے نہیں تھے. کچھ لوگ یہی غیر مذہبی اور سیکولر عناصر تھے جو کہتے تھے کہ دین کو یہ حق نہیں پہنچتا اور اس کی یہ شان میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے یا ملک کو چلائے. دین نہ تو یہ کر سکتا ہے، نہ یہ دین کی شان میں. دین نماز، روزہ اور دعا و مناجات تک دین کو محدود رکھتے تھے. دین کو حکومت سے اس کو الگ سمجھتے تھے. بعض لوگ دین کو جو ہے وہ معاشرے کے لیے افیون قرار دیتے تھے، یعنی معاشرے کے لیے مضر سمجھتے تھے. کچھ ایسے بھی مخالفین تھے. کچھ مخالفین ایسے تھے جو دین پر اعتقاد رکھتے تھے. وہ ظاہری طور پر دین کے دفاع میں کہتے تھے نہیں، دین کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، دین کو اپنا تقدس حفظ رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے، سیاسی جنگ و جدل میں دین کو نہیں آنا چاہیے. ان گروہوں کے بارے میں اگر کہا جائے اور صحیح عنوان دیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہ مذہبی سیکولر ان کو کہا جا سکتا ہے، جو لوگوں کی زندگی میں دین کی دخالت پر یقین نہیں رکھتے تھے. عوامی حاکمیت کے جو مخالف تھے، یعنی جمہوریت کے جو مخالف تھے، وہ بھی دو طرح کے گروہ تھے. ایک محاذ وہ تھا جو سیکولر لبرل تھے، جو جمہوریت کے حامی تھے، لیکن کہتے تھے اس کا تعلق دین سے نہیں، جمہوریت کا. یعنی جمہوریت کو صرف لبرل عناصر، ٹیکنوکریٹ ہی جو ہے وہ جمہوریت کو عوام میں رائج کریں. بنابراین اسلامی جمہوریہ بھی مانے ہیں ان کی نظر میں، وہ یہ کہتے تھے. یہ لوگ اسی بنا پر مخالفت کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو دین کے معتقد تو تھے، لیکن حاکمیت دین کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی داعش کی شکل میں دیکھا گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، دین کو وہ سمجھتے تھے کہ حکومت کرے، لیکن اس میں عوام کا کوئی دخل نہ ہو. تو داعش جیسے انتہا پسند گروہ یہی کہتے ہیں کہ عوام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کی تعلیمات پر جن کی گہری نظر تھی، انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا کہ اسلامی جمہوریہ یعنی اسلام کی حاکمیت ہو، عوام کے ساتھ ہو. یہ ایک عالمانہ استنباط ہے جس کو میں یہاں پر مختصراً عرض کروں. یہ ایک عالمانہ استنباط ہے. دین حکومت کرے اور اس حاکمیت میں عوام کی بھی موجودگی ہو، یعنی اسلامی جمہوریہ. یہ متن اسلام سے نکلا ہے، یعنی دین کی حاکمیت عوام کے ساتھ. اس چیز کو قرآن نے کھل کر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. سورہ نساء کی سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا کہ عوام ان کی اطاعت کریں.
کس چیز میں اطاعت کریں؟ موضوع اطاعت پیغمبران چی هست؟ پیغمبروں کی اطاعت کا موضوع کیا ہے؟ قرآن این موضوع رو بیان می‌کنه. قرآن کی سینکڑوں آیتوں نے بیان کیا ہے. آیات مربوط جہاد کی به آیتیں، قسط، عدل و انصاف کے قیام کی آیتیں، حدود و مجازات ها، سزاؤں سے متعلق جو آیتیں ہیں، مربوط به معاملات و قراردادها، تجارت اور معاملات سے متعلق آیتیں، قراردادهای بین المللی بین المللی یا بین الاقوامی جو معاہدے تا آخر. ان سے متعلق آیتیں، یہ ساری آیتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں یعنی حکومت ہے. یہ آیتیں ان موضوعات میں یعنی اس میں جو ہے وہ رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی ملک کا دفاع، مثلا حد و سزا کے تعین کے بارے میں، مثلا دیگر ملکوں سے معاہدوں سے متعلق آیتیں، عدل و انصاف کا قیام، ان ساری باتوں میں پیغمبر کی اطاعت کی جائے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت، یہ ساری چیزیں قرآن میں بہت ہی واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. البتہ سنت، حدیث اور پیغمبر کے فرمودات تو بہت زیادہ ہیں اسلامی جمہوری حکومت کے بارے میں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یثرب کے عوام کے نمائندے ان کی خدمت میں آئے اور پیغمبر کو یثرب کی دعوت دیں کہ وہ وہاں تشریف لائیں، جب بعد میں اسے مدینہ کہا جانے لگا، تو پیغمبر نے ان سے یہی معاہدہ اور وعدہ لیا کہ جب ہم آئیں تو آپ ہماری حمایت کریں، ہمارے دفاع کریں. اور انہوں نے بھی وعدہ کیا. اور جب پیغمبر مدینے آئے تو انہوں نے حکومت کو تشکیل دیا اور حاکمیت کو وجود میں لے آئے. اور یہ اسلامی حاکمیت تھی اور کوئی اور چیز نہیں تھی. پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی تمام تر اختلافات کے باوجود جو جانشینی کے بارے میں پیش آیا، پیغمبر کی جانشینی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہوا، لیکن کوئی بھی ایک فرد مسلمان جو حتیٰ ان لوگوں میں بھی کسی کو شک نہیں تھا جو جانشینی کے مسئلے پہ اختلاف رکھتے تھے، کسی کو شک نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ قرآن اور اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. بہرحال اسلامی حکومت بہت ہی واضح مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی اسلام پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر اسلامی حاکمیت پر بھی ایمان و اعتقاد رکھنا ہوگا. یہ بہت ہی واضح سی چیز ہے. ہاں، لیکن جمہوریت کا معاملہ، عوام کے ووٹ کی اہمیت ہے، یہ بھی اسلامی مسئلہ ہے. اس کو دو اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے. ایک تو موضوع کا دینی جو پہلو ہے، اور دوسرا زاویہ نگاہ کہ اسلامی حاکمیت عوام کی حمایت اور ان کی مرضی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. عوام کی موجودگی اسلامی حکومت میں یہ خود لوگوں کی ذمہ داریوں سے ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام اسلامی حکومت کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے تھے. کلکم مسئول، یعنی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے معاشرے کے بارے میں. اور اگر کوئی شخص جو صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ اسے اپنے دیگر مسلمان بھائی کی خیر نہیں تو مسلمان نہیں ہے. یا خود امام علی علیہ السلام کا خطبہ صفین اگر آپ دیکھیں جو حکومت کے بارے میں ہے، تو اس خطبے میں آپ فرماتے ہیں، بہت ہی اہم عبارت ہے، النصیحة بمبلغ جهدهم والتعاون على اقامة الحق بینهم. این جزء
مهمترین یہ بہت ہی لازمترین اہم ترین بر مردم اینه حق عوام پر یہ ہے کہ لوگ آپس میں انصاف قائم کریں، عدل قائم کریں. مسئولیت مردم یعنی یہ عوام کی ذمہ داری ہے. اللہ کی طرف سے عوام پر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ لوگ معاشرے میں عدل قائم کریں اور حکومت قائم کریں عدل و انصاف کی. امر بالمعروف کی ذمہ داری یہ ایک عام ذمہ داری سب کی. معاشرے میں حق کی حکومت ہو، انصاف کی حکومت ہو. عوام کو چاہیے کہ اس بارے میں جو ہے وہ امر کریں اور تاکید کریں، اس بات پر زور دیں. یا معاشرے میں پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے پر عوام اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں. جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا، حضرت امیر فرماتے ہیں کہ خدا متعال نے علماء سے یہ عہد لیا ہے. ہم علماء کے بارے میں بیان کریں گے. علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ جو سماجی جو فاصلے ہیں انہیں قبول نہ کریں بلکہ سب کو متحد رکھیں. ایک یعنی طبقاتی جو فاصلہ ہے اس کو ہرگز قبول نہ کریں. ایک جو ہے بھوک سے مرے اور ایک جو ہے وہ بے تحاشا ثروت کا مالک ہو جائے. اور علماء کی ذمہ داری اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے کہ اس پر عمل کریں. علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مطلع ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. بنابراً یہ ذمہ داری سب کی، خواہ وہ عالم جو کہ ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے یا عالم بمعنی یہ کہ جو سماجی امور سے متعلق واقفیت رکھتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ جو طبقاتی فاصلے ہیں ان کو ختم کرے اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق خود عوام کو حاصل ہو، اس بات پر بھی وہ تاکید کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دوسروں سے وابستہ نہ رہیں، دوسروں کی طرف نگاہ نہ کریں، خود اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. یہ اسلام کے مسلمات میں سے ایک ہے. بنابراً اسلامی جمہوری نظام جو ہے وہ انہی دینی تعلیمات پر استوار ہے. قرآن میں، حدیث میں، نہج البلاغہ میں ہر جگہ اس چیز پر تاکید کی گئی ہے. خود پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ سیرت ان کی گفتار دیکھیں تو سب جگہ ملے گا. جیسا کہ خطبہ صفین میں آپ فرماتے ہیں ہمارے جو امور ہیں، جو ہماری جو طرز حکمرانی ہے اس کے بارے میں آپ نظر دیں، تم لوگ نظر دو، تجاویز دو. بنابراً عوام کی خواہشات، ان کی مرضی، ان کی رائے، ان کا ووٹ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اسلام کی نظر میں. دوسرا زاویہ نگاہ حکومت کے لیے عوام کی پشت بنائی بہت ضروری ہے. صرف اسلامی جمہوری نظام کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی حکومت اگر عوام اس کی حمایت نہیں کریں تو ظاہر ہے تو وہ حکومت بچ نہیں سکے گی. اسلامی اور قرآنی حکومت اگر جمہوری ہے تو یقینی طور پر اسے عوام کی حمایت درکار ہے. اور عوامی حکومت کے بغیر آج اسلامی جمہوریہ نہ تو وجود میں نہیں آ سکتی تھی اسلامی جمہوری حکومت، اور نہ ہی اس کے بعد اپنی حیات کو آگے جاری رکھ سکتی تھی. اسلامی جمہوری نظام جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر پیش کیا ہے کہ یہ ایک خالص دینی نظریہ تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ امام نے انتخابات اور جمہوریت یہ سب مغرب سے انہوں نے لیا. یہ سب بہت ہی بے بنیاد باتیں ہیں. جیسا کہ میں امام کو پہچانتا ہوں یا عوام جیسا کہ امام کو پہچانتے ہیں, امام کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. انہوں نے دینی تعلیمات کی بنیاد پر یہ نظریہ پیش کیا. اگر امام کا نظریہ بہت ہی مستحکم ہوا کرتا تھا اور دنیا نے دیکھا جب حجاب کا مسئلہ پیش کیا گیا کہ پبلک مقامات پر جو ہے وہ خواتین حجاب میں آئیں, تو بہت سے لوگوں نے امام کے پاس آئے کہا کہ یہ بات نہیں ہونی. حتیٰ میرے پاس بھی کچھ جگہ امام یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتی. امام سے آپ کہیے کہ وہ اپنے اس حکم کو واپس لے لیں. حالانکہ میرا نظریہ وہی تھا جیسا کہ امام نے حکم فرمایا تھا, لیکن امام اپنے اس حکم پر باقی رہے. امام خمینی نے یہ دینی نظریہ, اس ترقی یافتہ دینی نظریے کو پیش کیا ایرانی عوام اور پوری دنیا کے سامنے, اور اسلام کے انتہائی خوبصورت نظریے کو پیش کیا جو کہ ان کے گہرے نظریے اور معرفت پر استوار تھا. اور ان کا یہ منطقی نظریہ ایسا تھا کہ اس کے ذریعے ایرانی عوام کو آزادی دلائی, اور وہ ایرانی عوام جو صدیوں سے شاہی حکومت کے زیر نگی تھے, ان زیر تسلط تھے, ان کو آزادی دلائی اور آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا. اسلامی انقلاب سے پہلے کے حالات آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھے. اس وقت لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے تھے, یعنی ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی. ملک کے معاملات میں کوئی دخالت کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا. اگر کوئی ان سے کہے گا کہ تمہارا حق ہے کہ تم حکومتی امور میں دخالت کرو, تو کوئی اس کو یقینی نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے کہ پہلے کی استبدادی حکومت میں یہ سب کچھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس وقت عوام کو کوئی اختیار نہیں تھا, گھٹن کے ماحول میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن امام نے ایک انقلابی اقدام کے ذریعے لوگوں کو میدان میں لے آئے. ایرانی عوام نے خود کو پہچانا اور اپنے پر یقین کیا, اپنے پر بھروسہ کیا, اور ایرانی عوام کے عظیم توانائیوں اور ان کے ارادوں کو امام نے ان سے استفادہ کیا اور ان کی ہدایت اور رہبری اور قیادت کی, اور ایک ایسے مرحلے پر پہنچایا کہ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا, اور کئی ہزار سالہ شاہی حکومت کی بساط لپیٹی. عوام کو موقع دیا کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں, اور ان کو اس بات کو سوچنے کا موقع دیا کہ وہ خود اپنے پیروں میں کھڑے کریں. آج ایک وقت اسلامی جمہوری نظام ایک پودا تھا, آج اسلامی جمہوری نظام ایک تنومند و تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے, اور ایسا تنومند و تناور درخت کی کوئی بھی طوفان اس کو ہلا تک نہیں سکتا. انتہائی خطرناک حادثات آئے اور عوام نے ان خطرناک حادثات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. جیسے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران 8 سال کی جو جنگ تھی اس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ایران کے خلاف تھیں. اس نے جارح طاقت کو سب کچھ ہتھیار, ہر طرح کے آلات فراہم کیے تاکہ اسلامی جمہوری نظام کو ختم کریں, لیکن ایرانی عوام ثابت قدم رہے اور دشمنوں کو شکست دی, اور اپنی اقتدار, عزت اور عظمت کا دائرہ ایرانی عوام نے وسیع کیا. امام نے اس 2 جملے یعنی اسلامی جمہوریت
کو تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے امام. کہتے تھے کہ یہی دو جملے جو ہیں ملک کی تمام مشکلات کو حل کریں گے، یعنی اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں اور عوام ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہیں. اور امام جو فرماتے تھے کہ نہ ایک کلمہ زیادہ یا ایک کلمہ کم، یعنی جمہوری بدون اسلامی، بغیر اسلامیت کے، یا اسلامی بغیر جمہوریت کے. کہتے تھے ایسا کچھ نہیں، ان میں سے صرف ایک نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ ہو، یعنی اسلام کی حاکمیت عوام کے ساتھ ہو، عوام کی حاکمیت اور اسلام کی حاکمیت ایک ساتھ ہوں، اور دونوں ایک ہیں، اور دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے. یہ امام کا نظریہ تھا. اسلام کی حاکمیت یعنی اسلامی تعلیمات، اور عوام کی حاکمیت یعنی حکومت کس طرح سے چلائی جائے اور حکومت داری میں عوام کی شراکت، عوام کا ارادہ مؤثر ہو اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے میں. یہ ہے اسلامی جمہوریت کا مفہوم. امام ان دونوں جملے کو تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے، اور آج بھی ملک کی تمام مشکلات کی حل کی کنجی یہی دو جملے ہیں، اسلامی جمہوریت. جہاں بھی ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اور عوام کو میدان میں ساتھ میں رکھا، تمام مشکلات پر ہم نے غلبہ پایا، چاہے امام کے حیات میں یا امام کے بعد ہو. اور آج تک جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے، سارے مسائل کو ہم نے حل کیا. جہاں بھی ہم عوام کو ساتھ لے کر چلے، جہاں بھی ہم نے اسلامی تعلیمات کو معیار قرار دیا، اپنے امور کا معیار اسلام کو قرار دیا، وہاں ہم نے ترقی کی. جہاں بھی ان میں سے ایک کو ہم نے جو چھوڑنے کی کوشش کی، ہم وہاں پر مشکلات سے دوچار ہوئے. اگر ملک کے اقتصادی مسائل کی جو ہم بات کریں، کئی سال سے ہم یہ بات کریں کہ اگر ہم عوام کو اس میں لے آئیں، چھوٹی صنعت، متوسط صنعت، اگر ان کو ہم وسعت دیں اور عوام کو اس میں شامل کریں، یہ چھوٹی اور متوسط صنعتیں اگر ہم ان کو فعال بنائیں تو دسیوں لاکھ انسان اس میں سرگرم ہوں گے. تو ظاہر ہے تو آج ہم نے کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال جو اقتصاد کی اس سے کہیں بہتر ہوتی. اگر ملک کے حکام اس بات کو سمجھیں کہ اسلامی مسائل کو، اسلامی حدود کی مکمل رعایت کریں، خواہ وہ ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، خواہ اقتصادی شعبہ ہو یا ثقافتی و سیاسی شعبہ ہو، اور عوام کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، یعنی عوام کو بھی دخیل کریں ان تمام مسائل میں، ان کی خواہشات کو، تو تمام مشکلات ملکی حل ہو جائیں گی. یہ اصل مسئلہ ہے. امام کے بیانات بھی بہت ہی اہم ہیں. امام کے بیانات بہت ہی اہم اور غیر معمولی ہیں، جن میں سے ایک جملہ یہ جو میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے. اسلام اور جمہوریت کے بارے میں امام بہت ہی واضح بیان رکھتے ہیں. اسلام کے بارے میں امام فرماتے ہیں متحجرین اور التقاطیون کے اسلام کو یکسر مسترد کرتے تھے. ایک طرف سے متحجرین کو مسترد کرتے تھے اور دوسری طرف جو اسلام کے نام پر دوسروں کے باتوں کو عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتے ان کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتے تھے. امام کی نگاہ میں اسلام ایک ایسا اسلام ہے جو انصاف پسند ہے، سامراج مخالف ہے، بدعنوانی کے خلاف ہے. امام کے بیانات میں یہ ساری چیزیں بہت ہی واضح ہیں. خود ان کے وصیت نامے میں اور جو 20 جلدوں سے زائد جو کتابیں امام کے کلام پر مشتمل ہیں جو چھپی ہیں اس میں بھی موجود ہیں. ہم نے تو ان کے خود ان کے زبانی بیانات سنے، لیکن جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا ہے، ان کے بیانات کو سامنے سے نہیں سنا ہے، یہ ان کے بیانات کو کتابوں میں پڑھیں.
اسلام ضد آمریکاست. امام جس اسلام کو متعارف کراتے ہیں وہ سامراج کے خلاف، وہ امریکہ کے خلاف ہے. وہ ایسا اسلام اپنے امور میں اغیار کی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے، دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو منع کرتا ہے، بدعنوانی کا مخالف ہے وہ اسلام جو امام خمینی متعارف کرا رہے ہیں اسلامی بنیادوں پر. اور آج جو بعض اداروں میں بعض جگہوں پر بدعنوانی دیکھی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام سے منافات یہ چیزیں رکھتی ہیں. اسلام جس کی بات امام خمینی کرتے تھے وہ تہجر کے کا مخالف اسلام ہے، یعنی رجعت پسندی کے مخالف اسلام کی بات کرتے تھے امام خمینی. اسلام ایسا اسلام ہونا چاہیے جو اشرافیت کا مخالف ہو، جو طبقاتی اختلافات اور فاصلے کا مخالف ہو. اس اسلام کو امام خمینی نے متعارف کرایا. امام نے ایک عہدیدار کے نام اپنے ایک خط میں فرمایا تھا، جنہوں نے اپنی عمر کے آخری ایام میں اپنی رحلت کے چند مہینے قبل یہ خط لکھا تھا کہ تم یہ ثابت کرو کہ ہمارے عوام ظلم، بدعت، تہجر، رجعت پسندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اصل اسلام کو سلطنتی اسلام کی جگہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور امریکی اسلام کے خلاف و اصل اسلام کو جو ہے وہ رائج کیا ہے. اور یہ رحلت سے چند ماہ قبل یہ امام نے خط لکھا تھا. یہ اسلام کے بارے میں امام کا نظریہ یہ تھا. جمہوریت کے بارے میں امام کا نظریہ، امام انتخابات کو جمہوریت کا مظہر سمجھتے تھے. آج جمہوریت جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے. ممکن ہے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی جمہوریت ہو جو بغیر انتخابات ہو اور عوام کی موجودگی کے بغیر شاید کوئی جمہوریت ہو، لیکن آج انتخابات کے بغیر جمہوریت بے معنی ہے. انتخابات کے بارے میں امام کے بیانات بہت ہی اہم ہیں. انتخابات کو دینی فریضہ امام سمجھتے تھے. امام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ انتخابات میں شرکت دینی فریضہ ہے. امام نے اپنے وصیت نامے میں ایک عبارت مرقوم کی ہے وصیت نامے میں کہ انتخابات میں شرکت نہ کرنا بعض موقعوں پر ممکن ہے کہ گناہ ہو، اور شاید گناہ کبیرہ ہو شرکت نہ کرنا انتخابات میں. یہ انتخابات کے بارے میں امام کا نظریہ تھا. ایک جگہ پر اور فرماتے ہیں انتخابات میں شرکت نہ کرنا بہت ہی خطرناک نتائج کے حامل ہو سکتی ہے. شاید آئندہ نسلوں تک یہ نتائج برآمد ہوتے رہیں اور شاید اللہ کے نزدیک آپ جواب گو ہوں. امام خمینی کے یہ مستحکم بیانات ہی تھے جنہوں نے اسلامی جمہوریت کو جو ہے وہ دوام بخشا. بحمد اللہ ان کی رحلت کے بعد بھی ایرانی عوام نے اس عطیہ الہی کو، جو کہ اسلامی جمہوریہ ہے، جو کہ عطیہ الہی ہے، جو امام کے ہاتھ سے اس عوام کو منتقل ہوئی ہے، ایرانی عوام نے اس کی حفاظت کی ہے. دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں، ایران کی دشمنوں کے مقابلے میں جنہوں نے تمام تر سازشیں انجام دی کہ اسلامی جمہوری نظام سے عوام کو جدا کریں اور ان کو مایوس کریں اسلامی جمہوریت سے، لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنایا اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. اور جب بھی دشمن کسی بھی شکل میں آگے آنے کی انہوں نے کوشش کی، ایرانی عوام نے ان کا بھرپور جواب دیا. آج بھی دشمن جو ہے وہ گھات لگا بیٹھے ہیں کہ اسلامی نظام اور عوام کے درمیان فاصلہ ایجاد کریں، لیکن ایرانی عوام کے فولادی
ارادوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. سیاسی بھی سازشیں کی دشمنوں نے, ہر طرح کی اقتصادی سازشیں کی انہوں نے, فکری یلغار کیا, ثقافتی یلغار کیا. تمام سازشوں میں دشمن ناکام رہے. افسوس کے ساتھ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کچھ لوگ تھے اور ہیں جو دشمنوں کی باتوں کو کسی نہ کسی عنوان سے ملک کے اندر دہراتے ہیں. جو نظریات کے خاتمے کی جو بات کرتے ہیں, اسلام اور اسلامی تفکرات کو جو اسلامی جمہوریہ سے الگ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور لبرل ڈیموکریسی کے نظریے کو اپنانے کی جو بات کرتے ہیں, جو کہ انتہائی منحرف نظریہ ہے جس نے آج پوری دنیا کو جو ہے وہ لاچار کر دیا ہے, اس کی باتیں کرتے ہیں. بعض لوگ دوسرے راستے سے وارد ہوتے ہیں کہ دین کا تقدس یہ ہے کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی دشمنوں کی ہی باتیں ہیں, اور یہ ساری تکراری باتیں جو اسلامی انقلاب سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی ہوتی رہی ہیں. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی روابط کی رعایت کریں تو یہ جمہوریت سے سازگار نہیں. یہ بھی جو ہے وہ دشمنوں کی ہی باتیں. ممکن ہے کہ بعض لوگ نادانی میں یہ باتیں کرتے ہوں, میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ حتماً وہ دشمن کا لے کر. ممکن ہے کہ شاید نادانی کی بنیاد پہ یہ بات کرو, لیکن اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ساری باتیں دشمنوں کی ہی باتیں ہیں. دشمن ہمدردی کہتے ہیں جمہوریت کے بارے میں کہ ارے جمہوریت تو جا رہی ہے, یہ جمہوریت کے لیے ہمدردی نہیں کرتے ہیں بلکہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر ہم جمہوریت کو اسلامی تفکر سے الگ کر دیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. بنیادی آئین نے بھی ہماری ذمہ داری واضح کر دی ہے. ملک کا جو صدر ہو وہ ایک رجال سیاسی میں سے ہو. ہاں, یہ قید ہے سیاسی اور مذہبی, رجال سیاسی اور مذہبی ہو. ملک کا صدر سیاسی اور مذہبی شخص ہو جو سیاسی میدان میں ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتا اور مذہبی میدان میں بھی دین کی حفاظت کر سکے, لوگوں کے دین کی حفاظت کر سکے. دونوں میدان میں خردمندانہ طور پر عمل کرے. یا یہ تقوی کا جو معاملہ ہے, امانت کا جو معاملہ ہے جو کہ آئین میں جس کا ذکر کیا گیا ہے, بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ملک کا صدر سیاسی بھی ہو, مذہبی ہو, متقی بھی ہو, امین بھی ہو. البتہ کچھ لوگ ہیں آج کل یہاں انتخابات کی گہما گہمی ہے. کچھ لوگ ہیں, البتہ ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ انتخابی گہما گہمی روز بروز بڑھ رہی ہے. بعض لوگ بے بنیاد بہانوں سے انتخابات میں شرکت کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کریں. یہ چیز وہی ہے جو اسلام اور ایران کے دشمن چاہتے ہیں, اور جو اسلامی جمہوریہ کے دشمن وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ انتخابات میں شرکت نہ کریں. یعنی دونوں رکن کو مکمل طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے, اسلامیت کو بھی اور جمہوریت کو. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کمزور ہوا تو دونوں کو نقصان پہنچائے گا, ایران کو بھی اور اسلام کو بھی. کچھ باتیں ہم انتخابات کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آئندہ ہونے والے ہیں, صدارتی انتخابات. کہا جا رہا ہے کہ بعض معاشی دباؤ کی وجہ سے وہ مردد ہیں کہ انتخابات میں شرکت کریں یا نہ کریں.
یا بعضی‌ها مثلا میگن بعض لوگ در دوره‌های مختلف یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں ہم نے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے اس کو ووٹ دیا، لیکن مایوسی ہاتھ لگی تو نہ کریں تو اب بہتر ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی. میری نظر میں یہ غلط استدلال ہے. ما رو دلسرد یہ باتیں ہمیں مایوس کریں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ہمیں انتخابات میں شرکت کرنی چاہیے. اگر اقتصادی اعتبار سے مشکلات ہیں تو ہمیں بہتر انتخاب سے اس کی تلافی کرنی چاہیے. بلکہ یہ اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے انتظامی امور میں، تو اس کی رائے چارہ یہ ہے کہ ہم انتخابات میں شرکت نہ کریں، بلکہ اس کی رائے چارہ یہ ہے کہ ہم انتخابات میں شرکت کریں، ایک بہتر شخص کا منتخب کریں جو صحیح معنوں میں اسلامی اور مردمی عوامی ہو، اس کو منتخب کریں تاکہ وہ حالات کو بہتر بنا سکے. اگر ہم مایوس ہیں یا ہمیں جھٹکا لگا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم شرکت نہ کریں، بلکہ اور شرکت کر کے بہتر شخص کو منتخب کریں. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ امیدواروں کے وعدوں اور ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. دیگر ممالک کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. یہی ایٹمی معاہدے کے بارے میں ہم نے کئی بار کہا کہ ان کی باتوں پر جو بھروسہ نہیں کیا سکتا، بلکہ عمل سے وہ ثابت کریں. جب وہ عمل سے ثابت کریں تب ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ملک کے مسائل کے بارے میں بھی وعدہ کرنا تو بہت آسان ہے. ایک شخص آتا ہے کہ ایک وعدہ کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ عمل کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. بہرحال وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. خود امیدواروں سے ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ایسے وعدے کریں، ایسے وعدے نہ کریں کہ جس کو پورا کرنے پر انہیں خود بھی یقین نہ ہو. یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ ایک وعدہ کرتے ہیں، بالفرض آپ صدر منتخب ہو گئے، اس پر آپ عمل نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. عوام کو آپ اسلامی جمہوری نظام سے مایوس کرتے ہیں، انتخابات سے مایوس کرتے ہیں. بنابراین ایسے وعدے کرنا جن کو پورا کرنے میں خود بھی امیدوار مطمئن نہیں ہے تو اس طرح کے وعدے کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے وعدے ہونے چاہیے جو قطعاً واضح اور روشن ہے. ایسے وعدے کرنے چاہیے اور ایسے وعدے آپ کریں بھی. لیکن ہم فلاں کام انجام دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، میں بہت ہی واضح الفاظ میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. تو ایسے وعدے جن کو آپ عمل نہیں کر سکتے تو ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ پھر عوام جو ہے وہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. امیدواروں سے ہم ایک بات اور کہنا چاہیں گے، ایسے نعرے لگائیں کہ جس پر ان کا خود بھی اعتقاد اور ایمان ہو. بعض لوگ ایسے نعرے اور سلوگن دیتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں ایسے لوگوں جو دل سے ان سلوگن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں. ایسے نعرے اور ایسے وعدے نہ کریں جو عوام کی کے لیے نقصان دہ. ایسے وعدے نہ کریں اور جس پر خود بھی اعتقاد نہ رکھتے وہ بھی وہ نعرے نہ لگائیں. ہم نے پہلے بھی ابھی جو پارلیمنٹ کے ارکان سے ہم نے بات کی، گفتگو کی، خطاب کیا، تو ہم نے وہاں کہا تھا کہ لوگ جن کا عوام میں اثر و رسوخ ہیں وہ جائیں، عوام میں جائیں اور لوگوں کو انتخابات میں شرکت کے لیے شوق دلائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، خود بھی شرکت کریں، عوام کو بھی پولنگ
اسٹیشنوں پر لانے کے لیے انہیں ترغیب دلائیں. یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، تواصی بالصبر ہے، تواصی بحق یعنی حق کی جو ہے تلقین اور وصیت ہے، اور صبر کی جو ہے تلقین و وصیت ہے. معاشرے کا ایک ایک فرد، اپنے دوست، احباب، کلیگ، سب ایک دوسرے سے کہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں اور اپنے ووٹ اور حق رائے دے کے عمل کریں. امیدواروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو بھی کامیاب ہو، تو اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھیں کہ سماجی انصاف قائم کریں گے، جو امیر و غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کریں، اس کا خود کو پابند بنائیں، یعنی اپنے ایجنڈے میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اور بدعنوانی کے خلاف بلا تفریق بدعنوانی کے خلاف کارروائی کریں اور خود کو اس بات کا پابند بنائیں، اور خود کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ملکی پیداوار میں اضافہ کرائیں. ہم نے کئی بار عرض کیا، اقتصادی ماہرین نے بھی یہ بات کہی ہے اور ہم نے بھی بارہا یہ بات کہی ہے، ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ملک کی پیداوار کو بڑھاوا دیا جائے، بے تحاشا درآمدات کو ختم کیا جائے، بے تحاشا جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کا سدباب کیا جائے. ہاں، بعض عناصر ہیں جو اس سے بڑی بڑی رقومات حاصل کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کے خلاف مہم چلائی جائے اور ملک کی پیداوار کو بڑھاوا دیا جائے، اور صدارتی امیدواروں کو خود کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے، عہد کریں کہ جب وہ منتخب ہو کے آئیں گے عہدے صدارت پر تو ان چیزوں پر وہ عمل کریں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو دیگر جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ ان سے سوال کریں کہ انہوں نے کیوں اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا. ہماری معروضات ختم ہو گئی، لیکن ایک ضروری یاد دہانی یہ ہے کہ ایک امر دینی اور انسانی امر ہے. ہاں، جن لوگوں کی صلاحیت تائید نہیں ہوئی ہے صدارتی عہدے کے لیے، تو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے. ان کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر صدارتی امیدوار کے لیے وہ اہل قرار نہیں پائے تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور بعد میں ثابت ہوا کہ جو باتیں ان کے بارے میں کی گئی تھیں وہ غلط تھیں، لوگوں میں بعد پھیلائی گئیں، سوشل میڈیا پہ باتیں لائی گئیں. ہاں، جو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہرحال نظارت ہونی چاہیے، تو اس کا، اور اگر نظارت نہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں. ہم درخواست یہ کرتے ہیں اور حکام سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں بعض ایسے امیدواروں کے بارے میں جن کی صلاحیت تائید نہیں ہوئی ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں تو ان کی تلافی کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ خلاف حقیقت باتیں تھیں، ان کی جو ہے وہ عزت اور آبرو کی جو ہے ہر طرح سے حفاظت ہونی چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم سب کو مومن کے حد کے حرمت سے محفوظ رکھے اور ذمہ داریوں سے بھاگنے سے ہم کو بچائے. خداوند عالم ہمارے امام بزرگوار پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی اپنی وسیع رحمت ان پر نازل کرے اور ان کو اپنے عظیم اولیاء کے ساتھ محشور کرے، برزخ میں بھی اور قیامت میں، اور امام کو ہم سے راضی کرے. اور خداوند
متعال شہداء کے ارواح مطہر کو ہم سے راضی کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ملت ایران کے لیے خیر مقدر کرے اور ان انتخابات کو ایرانی عوام کے لیے مبارک قرار دے اور بہترین انتخاب ہو جو دشمن شکن ہو اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.